ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 175ویں آیت جس میں ان نافرمان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ کر نفسانی خواہشات کے تابعدار بن جاتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو، گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، خریدنا تو چیزوں کا ہوتا ہے، کوئی سبزی خریدنے گیا، کوئی گوشت خریدنے گیا، کوئی چاول خریدنے گیا، خریدی پیسہ دے کر چیزیں لینا، اور پرانے زمانے میں جو خریدی ہوتی تھی وہ غلہ دے کر غلہ لینا، ترکاری دے کر غلہ لینا، غلہ دے کر سبزی لینا، اس طرح عدل بدل ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے انہوں نے خرید لیا ہے ضلالت کو ہدایت کے عوض۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے ان کے سامنے دکھائے، بتائے، کھولے، لیکن ان لوگوں نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر ضلالت کو اپنا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر بندے کو دو راستے بتاتے ہیں، فہدیناہ النجدین۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ہمیشہ دو راستے بتاتے ہیں، ایک حق والا راستہ، ایک باطل والا راستہ، ایک صحیح راستہ، ایک غلط راستہ، ایک حلال والا، ایک حرام والا۔ دونوں راستے ہر بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ اب وہ بندے کے اختیار میں ہیں، آپ حلال اختیار کرو یا حرام اختیار کرو، دونوں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک استعداد دی، ایک عقل دی، ایک سوچ دیا، ایک فہم دیا، یہ سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اگر ہم نے اس کی تمیز نہیں کی، صحیح کو اختیار نہیں کیا، تو ایسے موقع پر کیا ہوگا؟ ایسے موقع پر گویا کہ ہم پر ہمارے نفس غالب آ گیا ہے، ہمارے نفس پر ہم قابو نہیں پائے۔ اگر ہم نے صحیح کو اختیار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نفس پر غلبہ حاصل کر لیا، نفس زیر ہو گیا، آپ زبر ہو گئے۔ تو اس طرح حضرات انبیاء علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے تمام اصحاب، جس کو اصحاب النبی کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ یہ سوچ کر کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کیا اچھا، کیا برا، وہ سوچ کر ہمیشہ جو صحیح رائٹ پاتھ جس کو کہا جاتا ہے، صحیح راستہ، اس کو اختیار کرتے تھے۔ اگر اس کے الٹے چال کوئی چلتا ہے تو اس کے سلسلے میں یہ بات یہاں بتائی گئی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا، ضلالت کو خرید لیا۔ ہدایت تو گویا دے کر ضلالت کو خرید لیے۔ اب ضلالت کو خریدنے والا نقصان میں رہا، نفع میں رہا۔ کوئی آدمی ایسے جانور خرید کر لایا جو جانور کی قربانی ہی نہیں ہوتی، تو کیا کہا جائے گا؟ ارے بھائی تم تو نقصان میں رہے، تم تو نقصان میں رہے۔ وہ بیچارہ آنے کے بعد اسے پتہ چل رہا ہے کہ جو جانور خرید کر لایا اس کی قربانی ہی نہیں ہوتی۔ ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ پہلے اس کو مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے کہ حضرت کیا میں اس طرح کا جانور قربان کر سکتا ہوں؟ کیا اس طرح کے جانور قربانی کرنے کی اجازت ہے؟ اسے بتایا جائے گا دیکھو بھئی کان کٹے ہوئے نہ ہوں،
پیر لنگڑے نہ ہوں، دم کٹی ہوئی نہ ہو، سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، یہ تمام چیزیں، نظریں کے اعتبار سے وہ اندھی نہ ہو، ارے بھائی جو بھی وہ بالکل نابینا نہ ہو، یہ تمام باتیں بتاتے ہیں۔ اگر وہ بیچارہ ان تمام چیزوں کو دیکھے بغیر خرید کر لا لیا، آنے کے بعد پتہ چل رہا ہے وہ نابینا ہے، قربانی ہوگی نہیں ہوگی؟ تو کیا کہیں گے؟ ارے بھائی آپ جو جانور خریدا ہے وہ خریدنے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے تھا، نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی قربانی ہی نہیں ہوگی۔ اب کیا کرنا؟ جا کر بدلو۔ اب وہاں جا کر دیکھا تو وہ بیچارہ جو بیچا وہ ہے ہی نہیں، وہ کہاں ہے؟ جزاک اللہ بول کر جیب میں ڈال لے کر چلا گیا، تو نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ گئے ہدایت خریدنے، لیکن ان کی عقل، ان کی فہم، ان کے سمجھ اتنے ناقص العقل ناقص السمجھ والے تھے یہ لوگ، جن کی صحبت میں رہنا ان کی صحبت میں نہیں رہے، جن کی صحبت میں نہیں رہنا ان کی صحبت میں رہ گئے، اچھے ہونے کے بجائے کچے ہو کر آ گئے۔ کتنے ایسے جیسے کہ کہا جاتا ہے کالج کے سلسلے میں، یوں قتل کر کے فرعون بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ اس کو کالج کی نہ سوجی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کیا مطلب؟ اگر فرعون کو یہ پتہ چلتا کالج کھولنے سے کوئی نبی نہیں بنے گا، کیوں؟ عربی پہلے زمانے میں کوئی ایجوکیشن، کالج کے معنی ہی کیا؟ آزادی۔ کالج کی ہی معنی کیا؟ انجوائے یور فریڈم۔ کالج کی ہی معنی کیا؟ ارے بھئی اپنے پر آپ نے پیر پر کھڑے ہو گئے، آپ کو پر نکل آئے، اب کون کیا کہہ سکتا ہے، کس کو کہہ سکتا ہے؟ بولتے نہیں بولتے؟ ذرا کالج لائف میں دکھاتا ہوں کیا مطلب اس کا۔ اسکول لائف میں آپ کو ڈانٹنے والا، بولنے والا، پکڑنے والا، گرفت کرنے والا ہوتا ہے، کالج لائف میں کوئی نہیں ہوتا۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو کالج کی لائف کتنی برباد کرتی ہے انسان کو، اور اسی کالج میں نیک لوگ بھی بنے ہیں، اللہ والے بنے ہیں، تہجد گزار بنے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جس وقت ایک اللہ والے پہنچے اور پہنچ کر وہاں کا جائزہ لیا، اور لینے کے بعد کہنے لگے میں کچھ کالج کے اسٹوڈنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو اسٹوڈنٹس کو جمع کیا گیا، ایک طبقے کو۔ وہ طبقے کو دیکھ کر حضرت نے فرمایا بھائی مینجمنٹ والوں سے، میں نے آپ کو علماء سے بات کرنا چاہتا ہوں نہیں کہا، حفاظ سے بات کرنا چاہتا ہوں نہیں کہا، میں نے کہا کالج اسٹوڈنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کالج اسٹوڈنٹس کو بلائیے۔ تو فرمانے لگے مینجمنٹ کے ذمہ دار کہ جناب یہی کہ ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا بیچارے جبہ، پیجامہ، ٹوپی، عمامہ، داڑھی اس کے ساتھ آ کر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ایسی شکل کا انسان کو جب دیکھیں گے تو ہم کو کیا کہیں گے؟ ارے بھائی یہ بچے کالج کے بچے ہیں، جی کالج کے بچے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا الحمدللہ اس میں سے اکثر حفاظ قرآن ہیں، تہجد گزار ہیں، نوافل کے پابند ہیں، نماز کے پابند ہیں۔ کیسے ہوا؟ صحبت۔ جب نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے نیک بنتے چلے جاتے ہیں، برے لوگوں کی صحبت ملتی ہے برے بنتے چلے جاتے ہیں۔ الجنس یمیل الی جنسہ، کسی کو پھونکنے کی عادت ہے پھونکوں کے ساتھ جم جائے گا، تھوکنے کی عادت ہے تھوکوں کے ساتھ جم جائے گا، نماز کی عادت ہے نمازیوں کے ساتھ جڑ جائے گا، ذکر کی عادت ہے ذاکرین کے ساتھ جڑ جائے گا، فکر کی عادت ہے مبلغین کے ساتھ جڑ جائے گا۔ ارے بھائی ہم جب جاتے ہیں ہم مزاج لوگوں کو ہم پہلے تلاش کرتے ہیں، ہم مزاج لوگ ہمیں کہاں ملیں گے؟ جب ہم مل گئے تو فوراً ہم ان کے ساتھ جڑ گئے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہا فرعون کے سلسلے میں حضرت علامہ اقبال نے، یوں قتل کر کے فرعون بدنام نہ ہوتا۔ قتل کیوں کیا فرعون نے؟ کہ ان کے نسلوں میں
نبی پیدا ہونے والا ہے، نبی پیدا ہونے سے ان کی نسل کو ختم کرو، کوئی بھی نبی ان کے نسل میں پیدا نہ ہو، ایسا ان کا خاتمہ کر دو۔ اگر اسے پتہ چلتا تمام بچوں کو کالج میں جمع کرو، جو بھی کالج میں جمع ہو جائے گا وہ تباہ ہو جائے گا، ایمان کھو جائے گا، بے حیا ہو جائے گا اور ہر طرح کے بدماشی میں اتر جائے گا، اس طریقے سے جیسا پرانے زمانے کی زندگی ہوا کرتی تھی، اس طرح بے حیا ہونے والے علاقے میں کالج میں جمع دیا جائے، آٹومیٹک اس کے نسل میں انبیاء پیدا ہونا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اشارہ کیا تو گویا ضلالت، ہدایت کے بدلے میں ضلالت خرید لی، والعذاب بالمغفرہ، حالانکہ وہ مغفرت کے اسباب ہیں اسے چھوڑ دیا، عذاب کو خرید لیا۔ ہم کہتے ہیں بھئی عذاب کی طرف مت جاؤ، زندگی کی 4 دن کی چاندنی، 4 دن کی چاندنی۔ اکبر الہ آبادی نے کہا کیسے ایسے ہو گئے، ایسے ویسے بن گئے۔ بہت اوپر اڑنے والے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائی ذرا ہم لوگ سوچیں کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو شہرت کے بھوکے تھے، مال کا بھوکا، اس کا بھی پیٹ کبھی نہیں بھرتا، مال جب آ جائے تو پھر شہرت کا بھوکا بن جاتا ہے۔ بھوک ہمیشہ عذاب کی جو بھوک ہے اور ضلالت کی بھوک وہ ختم نہیں ہوتی، وہ بھوک بڑھتی رہتی ہے۔ سب سے پہلے مالدار بننے کا شوق پیدا ہوتا، مالدار بننے کے بعد شہرت والا بننے کا شوق پیدا ہوتا۔ جتنے بڑے مالدار دیکھو سب کو شہرت پانے کا شوق، مجھے لیڈر بناؤ، مجھے ویلڈر بناؤ، مجھے بلڈر بناؤ، یہ چکر میں پھرتی رہتی ہوں۔ اپنے ووٹوں کے لیے جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں لوگ، کیوں بے خرچ کر رہے ہیں؟ مال تو بہت ہے ان کے پاس، شہرت چاہیے، عہدہ چاہیے، مقام چاہیے، مرتبہ چاہیے، کرسی چاہیے، اس کے لیے ہر چیز کھپنے اور کھپانے کو تیار، مٹنے اور مٹانے کو تیار، تباہ کرنے کو تیار۔ صرف کیا؟ میں لیڈر بن جانا۔ ٹھیک ہے لیڈر بن گیا، کیا ملا؟ لیڈر کتنے بڑے بڑے لیڈر ہمارے کو خبر میں چلے گئے نہیں چلے؟ کیا ملا کیا؟ وہ بولیے کچھ نہیں ملا، تھوک کو بھی نہیں دیکھتے کوئی بھی آج۔ ارے کرسی سے اتر گئے گا تو کوئی پلٹ کو بھی دیکھتا نہیں اسے۔ وہ 4 دن کی چاندنی کے لیے لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، اور حشر کے میدان میں اللہ کے یہاں ان لوگوں کو عزت ملے گی جنہوں نے ہدایت کو اور مغفرت کو اپنے لیے لازم کیا۔ ہدایت پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مغفرت پانے کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حفت النار بشہوات وحفت الجنت بالمکارہ، شہوتوں سے اللہ نے جہنم کو گھیر دیا ہے۔ جتنی آدمی شہوانیت والا بنے گا اتنا جہنم کے قریب جائے گا، جتنا آدمی مجاہدہ کرنے والا بنے گا اتنا جنت کے قریب جائے گا۔ نفس پر ایک قدم رکھو، دوسرا قدم جنت میں۔ تو ہم لوگوں کی اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، عزت کے بھوکے نہ بنے، عزت دینے والی ذات اللہ کی۔ اور آج کل بہت میری عزت کیا جی، عزت سے بات کرو جی، کیوں بھائی عزت سے بات کرو؟ ٹھیک ہے بھائی، انہیں ذلیل کر رہا کرنے دیو، ذلیل کرنے والا ذلیل ہو جاتا ہے۔ آپ عزت کے بھوکے نہ بنے، عزت سے بات کرو۔ کیا بھائی میں شادی گیا عزت دیے نہیں، کیا کرنا؟ تولے بیٹھنا تم نا، ہمیشہ تولے کو چھڑنا، ترازو رکھ لیو ساتھ میں۔ یہ غلط چیز ہے کہ آدمی عزت دو، عزت کا بھوکا بن جائے۔ عزت کوئی دے یا نہ دے، اللہ کی عزت پرماننٹ عزت، اللہ کی ذلت پرماننٹ ذلت۔ تو ہم لوگ عزت پانے والے بنے اللہ کے پاس، اور اللہ کے پاس عزت کس کو ملے گی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی والوں کو اللہ عزت دیں گے، گناہوں سے بچنے والوں کو اللہ عزت دیں گے۔ تو علی یہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار، فما اصبرهم علی النار۔ کیا مطلب؟
جہنم پر وہ لوگ فما اسبرہم، اسبرہ کہتے ہیں اصل میں روکنے کو، ان لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا جہنم پر، یعنی جہنم پر روکا کسی نے نہیں، اپنے آپ کو روک لیا سو نے۔ تمہیں جاؤ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال نہیں رہا ہے، خود جا کر گر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا، اور تم لوگ کمر بند میں پکڑ کر تم لوگوں کو بچا رہا ہوں، کمر پکڑ کر بچا رہا ہوں، اے جاؤ نوکو جاؤ نوکو، مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ، اور تم لوگ اچھل اچھل کر گر رہے ہو، کہاں؟ جہنم میں۔ وَأَنْتُمْ تُلْقُونَ فِي النَّارِ أَنَا آقِدُ حِجَزَكُمْ، میں تمہارے کمر بند پکڑ کر بچا رہا ہوں اور تم اچھل اچھل کر گر رہے ہو جہنم میں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایسا دین عطا فرمایا جس کے ذریعے سے ہم ہمیشہ ہمیشہ، میں تو کہتا ہوں بھائی جہنم خالی مرنے کے بعد جو جہنم ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم، وہ چھوڑ دیجئے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ گھر کو جنت بھی بناتا ہے، گھر کو جہنم بھی بنا دیتا ہے۔ بعض لوگ ہیں کم کماتے ہیں لیکن بیوی کے پاس عزت ہے، بچوں کے پاس عزت ہے، محبت ہے آپس میں، احترام ہے آپس میں، سکون ہے آپس میں، یہ جنت۔ بعض لوگ خوب کماتے ہیں، کیئرج کرتا نہ بیٹا کیئر کرتا، نہ بیٹی کیئر کرتی، نہ داماد کیئر کرتا، نہ بہو کیئر کرتی، نہ بیوی کیئر کرتی۔ انہیں آنے کے بعد جیسے ہر جانور کا ایک ایک ہوتا ہے اپنا اپنا جال، جتنے زو میں جانور رہتے ہیں سب جا کر اپنے اپنے کمرے میں گھس جاتی، ویسا انہوں لوگاں بھی سب کو الگ الگ کمرہ پورے جا کر اپنے بل میں جا گھس گئے۔ گھر میں ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں، ایک دوسرے کو پوچھتے بھی نہیں۔ انہیں مرنے کے قریب رہا تو بازو گھر کمرے میں رہنے والا بیٹا آ کر دیکھتا بھی نہیں، باپ کیوں کھانس رہے ہیں، ماں کیوں کھانس رہی ہیں۔ یہ ایک گلاس پانی لا کر تو سب نوکر کو رکھ لیے، یہ کوئی زندگی ہے؟ حشر کے میدان میں صلہ رحمی ہی سبب بنے گا پل صراط پر پار ہونے کا۔ پل صراط کے سامنے صلہ رحمی کھڑی رہے گی اور کھڑے ہو کر کہے گی صلہ رحمی اللہم صل من وصلنی واقطع من قطعنی، یا اللہ جس نے میرے ساتھ جڑا اس کے ساتھ تو اپنے رحمت کو جوڑ دے، جس نے مجھے کاٹ دیا تیری رحمت کو اس سے کاٹ دے۔ اور صلہ رحمی میں فرض درجے کی صلہ رحمی ماں باپ کے ساتھ جڑ کر رہنا، واجب درجے کا صلہ رحمی بھائی بہنوں کے ساتھ جڑ کر رہنا، یہ فرض اور واجب ہیں۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں ابا انہوں اپنی جگہ، ارے اب باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں جنت ہے، نہ جنت کو تو دیکھ رہا نہ جنت کے دروازے کو تو دیکھ رہا، تو اللہ تعالیٰ کہاں تو جنت کو بھیجتا؟ جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ ربی سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ تو اسی کو یہاں کہا گیا ذالک، یہ کیسے یہ لوگ اللہ تعالیٰ حق دکھانے کے باوجود یہ لوگ گمراہ کیسے ہو رہے ہیں؟ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اللہ کی اس کتاب میں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، بہت دور جا کر وہ لوگ ضلالت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ فرمایا قرآن۔ تو لڑنا نہیں چاہیے، اختلاف نہیں، قرآن پاک میں اتحاد ہے، محبت ہے۔ قرآن میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ ہدایات اصل میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور جو قرآن کی خلاف ورزی کرے گا وہ ضلالت میں ہے۔ تو بہرحال قرآن اس بات کی طرف ہم لوگوں کو ترغیب دیتا ہے اللہ کے کلام کی طرف توجہ دو اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وصلنا ما كان فاسدا. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم منك أنت العز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.